بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 157 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ابصار کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والابصار جمع بصر سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ کر کے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والابصار جمع بصر وهو ادراک العین وقد يطلق مجازا على القوة الباصرة وعلى العضو وكذا السمع ولعل المراد بهما في الآية العضو لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية، وبالقلب ما هو محل العلم وقد يطلق ويراد به العقل والمعرفة كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب۔ ابصار بصر کی جمع ہے جس کے معنی ادراک عین یعنی آنکھ کا کسی چیز کو دیکھنے کے ہیں، اور مجازن بصر کا اطلاق قوت باصرہ اور عضو بصر پر بھی ہو جاتا ہے، اور لفظ سمع میں یہی تفصیل ہے، اور شاید آیت میں سمع و بصر سے مراد اعضائے سمع و بصر ہیں، کیونکہ جو مہر لگانا ہے یا پردہ قائم کرنا ہے اس کے لیے یہی معنی زیادہ مناسب ہے، یعنی ختم اور تغطیہ کے یہی معنی مناسب ہیں۔ اور قلب سے محل علم مراد ہے، اور کبھی قلب بول کر عقل اور معرفت مراد لی جاتی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، میں قلب سے عقل و معرفت ہی مراد ہے۔ اصل میں یہاں سے قاضی صاحب نے بصر و سمع و قلب کی تحقیق ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے لفظ بصر ہے۔ بصر کے بارے میں اولاً تو یہ سمجھیے کہ زمخشری نے کیا کہا ہے، پھر قاضی صاحب کی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، اول بصر ہے، دوسرا بصیرت ہے۔ بصر نام ہے نور عین کا اور بصیرت نام ہے نور قلب کا۔ یہ تفسیر قاضی صاحب نے اختیار نہیں کی، اس لیے کہ اہل لغت ان معانی کو بصر کی یقینی اور قطعی تفسیر قرار نہیں دیتے۔ اب قاضی صاحب کی بات سمجھیے، فرماتے ہیں کہ بصر در حقیقت نام ہے ادراک عین کا، یعنی آنکھ کا کسی شے مبصر کا ادراک کر لینا۔ اس کی تفسیر یوں ہے کہ بصر نام ہے نفس کا کسی شے کو بذریعہ آلہ چشم ادراک کر لینا، کیونکہ در حقیقت مدرک جو ہے وہ نفس ہے، آنکھ تو صرف ایک آلہ و ذریعہ ہے۔ پھر مجازن قوت باصرہ پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ اسی طرح عضو بصر یعنی آنکھ پر بھی اس کا اطلاق مجازی ہے، اور مجاز مرسل ہے، کیونکہ معنی اصلی اور معنی مجازی کے درمیان جو علاقہ ہے وہ سبب اور مسبب کا ہے، یعنی معنی اصلی ادراک مسبب ہے اور دونوں معنی مجازی سبب ہیں، اور جہاں بمعنی اصلی اور مجازی میں سبب و مسبب وغیرہ کا علاقہ ہو وہاں مجاز مرسل ہوتا ہے۔ پس بصر کے قوت بصر اور عضو بصر پر بھی بولے جانے میں مجاز مرسل ہے۔ اسی طرح سمع اصل معنی کے اعتبار سے ادراک کے صوت کے اندر مشتمل ہے، یعنی نفس کا بواسطہ کان کے آواز کا ادراک کرنا۔ پھر مجازن قوت سامعہ اور عضو سمع پر اطلاق ہونے لگا۔ اب رہا یہ کہ اہل علم سمع و بصر کا ان دونوں معنی مجازی میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں، تو دیکھیے سمع و بصر کا استعمال قوت کے معنی میں اہل کلام اور ارباب فلسفہ کرتے ہیں، چنانچہ وہ بصر و سمع کی تعریف القوۃ المودعۃ کے ذریعے کرتے ہیں، اور عضو کے معنی میں استعمال اہل عرب کے قول سے وہ ثابت ہوتا ہے، جو قول یہ ہے کہ لقیتہ بین بصر الارض و سمعہا، کہ میں نے فلاں سے ملاقات کی زمین کی آنکھ اور کان کے سامنے،
یعنی میں نے اس شخص سے ایسی حالت میں ملاقات کی جبکہ ہم کو زمین کے علاوہ اور کوئی شخص دیکھنے اور سننے والا نہ تھا۔ مقصود اس قول سے خلوت تلاقی کو بیان کرنا ہے۔ تو دیکھیے اس مثال میں بصر و سمع عضو کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح قلب کے دو معنی ہیں۔ اول محل علم یعنی گوشت کا وہ ٹکڑا جو صنوبری شکل کا ہوتا ہے، یہ معنی قلب کے اصلی ہیں، اور محل علم کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ قلب کے معنی الٹنے پلٹنے کے ہیں، اور چونکہ محل علم میں خود جو ہے محل علم میں خواطر اور خیالات جو انسان کے ہیں وہ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ بعد نے یہ کہا کہ قلب چاند اور تاروں کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے، اور محل علم کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ معنوی طور پر روشن ہوتا ہے اور ہر شے کو اپنے دل میں مرتسم کر لیتا ہے۔ اس صفائی اور روشنی کی وجہ سے محل علم کا نام قلب رکھ دیا ہے، جو کہ در حقیقت نام تھا منظر قبر و کواکب کا۔ دوسرے معنی تعقل اور ادراک کے ہیں، یہ دوسرے معنی مجازی ہیں، اور قلب کا اس معنی مجازی میں مستعمل ہونا وہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آیت کے معنی ہے کہ ان سابقہ مذکورہ چیزوں میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کو تعقل اور معرفت حاصل ہو، کیونکہ ایسا شخص مذکورہ چیزوں کو سمجھ کر ان سے نصیحت حاصل کرے گا۔ تو آیت کی تشریح سے ثابت ہو گیا کہ قلب سے تعقل مراد ہے، اگرچہ آیت مذکورہ میں صاحب مدارک نے قلب کو اپنے اصلی معنی پر رکھ کر صفت داعن کا اضافہ کر کے تفسیر کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ چیزوں میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو قلب مدرک اور قلب حافظ رکھتا ہو۔ اب رہی یہ بات کہ آیت میں تینوں اعضاء کے کون سے معنی مراد ہیں۔ تو قلب کے معنی اصلی یعنی محل علم اور سمع و بصر سے عضو سمع اور عضو مراد ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ختم اور تغطیہ جو ہے یہ یا تغشیہ جو ہیں ان کے یہی معنی مناسب ہیں، اس لیے کہ ختم اور تغشیہ ایک فعل حصی ہیں، اور اس معنی کے اعتبار سے اشیاء ثلاثہ بھی حصی ہیں۔ سمع و بصر کا تو حصی ہونا ظاہر ہے، اور قلب اس لیے کہ محل علم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور گوشت اشیاء مخصوصہ میں سے ہے، اگرچہ اس کے باطنی عضو ہونے کی وجہ سے حواس اس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ قاضی صاحب نے لعل کا اضافہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جو شک پر دلالت کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معنی جزوی اور یقینی نہیں ہے، کیونکہ احتمال معنی مصدری کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہین طور پہ کہ سمع و بصر کے معنی مصدری مراد لے کر لفظ حواس کو مقدر مان لیے جائے، جیسا کہ ابھی گزر چکا، اور جب احتمال دوسرے معنی کا بھی پیدا ہو گیا ہے تو یہ بیان کردہ معنی مشکوک ہو گئے، اس لیے قاضی صاحب نے لفظ لعل استعمال فرمایا۔ اچھا، اب شبہ پیدا ہوا کہ تفسیر میں قاضی صاحب نے قلب کو مؤخر کر دیا حالانکہ آیت میں مقدم ہے، اور سمع بصر کو مقدم کر دیا حالانکہ آیت میں یہ دونوں چیزیں مؤخر ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ دو چیزیں، ایک ہے شے کا مقصود ہونا، دوسرا اس کا وجود واقعی اور استعمال واقعی۔ آیت میں مقصود کا لحاظ کر کے قلب کو مقدم کیا گیا، اور قاضی صاحب نے استعمال واقعی کا لحاظ کر کے سمع و بصر کو مقدم کر دیا۔ اب سنیے کہ مقصود تقدیم قلب کا اور استعمال تقدیم سمع و بصر کا کیوں کر مقتضی ہے۔ تو دیکھیے آیت میں مقصود شدت ختم کا بیان کرنا ہے، اور شدت ختم قلب پر مہر لگا کر ہو سکتی ہے نہ کہ سمع و بصر پر، اس لیے کہ اگر 1000 دفعہ بھی سمع و بصر پر مہر لگا دی جائے اور قلب کو سالم رکھا جائے تب بھی وہ کچھ نہ کچھ کام کرے گا اور اشیاء کے ادراک کر لے گا، جیسا کہ اندھے اور بہروں میں مشاہدہ ہے۔ اس کے برخلاف جب قلب پر مہر لگ جائے تو پھر کچھ بھی ادراک نہیں کر سکے گا، خاص سمع و بصر صحیح و سالم ہوں، جیسا کہ مجنون و پاگل لوگوں میں مشاہدہ ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ در حقیقت مدرک تمام اشیاء کا نفس اور دل ہے، اعضاء تو صرف واسطہ ہیں، اور واسطہ کا کام تو صرف اتنا ہے کہ ذی واسطہ تک وہ کسی چیز کو پہنچا دیں، اور جب ذی واسطہ ہی بیکار ہوگا تو یہ کس کو پہنچائیں گے، لہٰذا ان محسوسات سے حاصل کی ہوئی شے بیکار ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف ذی واسطہ کبھی بغیر واسطے کے بھی کام کر لیتا ہے، جیسے کہ خدا کے رسول کو واسطہ بنا کر عالم کی طرف بھیجتا ہے، تو اگر وہ چاہے تو سارے عالم کو ہدایت بغیر ارسال رسول کے بھی کر سکتا ہے، چونکہ شدت جو مقصود تھا
قلب پر مہر لگانے سے حاصل ہوئی، اس لیے مقصود کا لحاظ کرتے ہوئے قلب کو مقدم ذکر فرمایا۔ تو بہرحال جی یہ آج کے ہمارے سبق کی تفصیل تھی جو آج کا آپ نے سماعت کیا۔ قلب اور بصر اور جو سمع ہے ان کے معانی کو بھی سمجھا، ترتیب کو بھی سمجھا، ان کے خلاصے کو ضرور اپنے رجسٹر پر لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سنا سمجھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔